اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم امواتا حالانکہ تھے تم مردے بے جان حالانکہ تھے تم بے جان فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس رکوع کا آغاز ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کہ اے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جس رب کے، جس مالک اور خالق کے تم پر اتنے احسانات ہیں، تم اس کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم کچھ نہیں تھے، اور اس نے تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا۔ پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ دنیا کے اندر زندہ کر کے بھیجا، پھر موت ہوگی، پھر دوبارہ قیامت والے دن کیا کرے گا؟ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو وہ رب جس کے تمہارے اوپر اتنے احسانات ہیں، تم کیسے اس کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ کیسے اس کے شریک بنا سکتے ہو؟ کیسے اس کی عبادت سے انکار کر سکتے ہو؟ تو کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم مردے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے، هو الذی، وہی ہے، خالق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پس اس نے انہیں درست کر کے بنا دیا، فسواہن، پس اس نے انہیں درست کر کے بنا دیا، یعنی ان آسمانوں کو، سبع سماوات، 7 آسمان، کتنے آسمان؟ 7 آسمان، وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو خوب جاننے والا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس ذات کا تم کفر کر رہے ہو، جس کا انکار کر رہے ہو، اس کی عبادت سے روگردانی کر رہے ہو، اس کے احکامات سے منہ پھیر رہے ہو، وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے، سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، تمہاری رہائش کا بندوبست کیا، تمہیں ہر طرح کی آسائش دی ہے، تمہارے اوپر احسانات کی ہیں، اس کے باوجود بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو۔ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز ہی حلال ہے، نہیں، انسان کے فائدے کے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے محتاط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو کہہ دیں گے کہ نہیں، اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، تو اس میں نقصان ہے، اور اس چیز کے لیے کہہ دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس کو کر لو، تو وہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پھر فرمایا کہ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اسے 7 آسمان بنا دیا، آسمان کو۔ تو تم دیکھ لو، اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، تمہارے اوپر چھت بنا دی، بس والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تو تم اس ذات کا انکار کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہاں پر جو آیت ہے اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا ہے نا، کہ اس نے جو کچھ تمہارے لیے ہے زمین، پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آسمان کا، تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، آسمان کو بعد میں۔ لیکن سورۃ النازعات جو 30ویں پارے میں ہے، اس میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین کو اس نے اس کے بعد بچھایا، یعنی آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، جو ایک راجح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو مکمل طور پہ بنایا، اور زمین کی جو مخلوقات ہیں، جو ساری اس کے اندر چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے کے بعد ان کو مکمل کیا۔
یہ ان کے درمیان تطبیق ہے، یعنی ان میں آپس میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہارا کفر، تمہارا شرک، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری سرکشیاں، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جو آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا ہے، وہ تمہارے ہر فعل سے، ہر عمل سے، ہر قول سے واقف ہے، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تمہارا کفر ہے، تمہاری نافرمانی ہے، اس کا تم سے وہ حساب لے گا۔ تو کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے بے جان، مردے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے، خالق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو اس نے انہیں برابر کر کے بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، ہمارے معاشرے میں ایک معروف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے بنائی ہیں۔ وہ ایک حدیث بھی اس کے لیے، اس کی سند ثابت نہیں، ضعیف روایت ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان زمین وغیرہ پیدا نہ کرتا، تو اس طرح کی ایک روایت آتی ہے، تو وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو شاہ الاولاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ الاولاق۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ، انا سید ولد آدم، آپ آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر، ساری مخلوقات سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے یہ بات شاہ الاولاق یا اس طرح کی یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔